حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا کی تھوڑی سی جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بنانے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں، پرندے بھی گزارتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور انسان بھی کسی طرح بھی زندگی گزارتا ہے اور زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پوری کائنات جس کو برہمانڈ کہتے ہیں، یونیورس، اس کے اندر سب سے قیمتی مخلوق وہ انسان کو بنایا۔ باقی ساری مخلوقات کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، دوسرے چھوٹے بڑے جتنے ستارے اور سیارے ہیں، ان تمام کو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ ہزار سال پہلے جب ابھی کوئی انسان، اور انسانوں میں سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام بھی ابھی پیدا نہیں کیے گئے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اس ہوئے زمین پر میں اپنا نائب پیدا کرنے والا۔ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے۔ ان فرشتوں کے اندر شہوتیں نہیں ہیں، غصہ نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر غذا کے وہ زندہ رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ رب العزت نے جس فرشتے کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ پیدائش کے دن سے آج تک اسی میں لگا ہوا ہے اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا فرما بردار، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس کے خلاف کبھی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ جو حکم دیا گیا اس پر پورا عمل۔ یہ فرشتے اتنے پاک باز، بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کیے ہیں کہ تمہیں یہ انجام دینا ہے۔ کسی کے ذمے مخلوقات کو روزی پہنچانے کا، کسی کے ذمے روح نکالنے کا، کسی کے ذمے بارش برسانے کا۔ جس کو جو کام دیا ہے وہ اپنا کام پورا ادا کرتا ہے، اس میں ذرہ بھی کمی نہیں۔ ان فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے جو اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ اس زمین پر میں اپنا نائب کسی کو بناؤں گا۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ آپ ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو زمین کے اندر فساد مچائے، خون بہائے گی۔ اس لیے کہ فرشتے جانتے تھے کہ اللہ رب العزت ایسی مخلوق بنانے والے ہیں کہ جس کے اندر خیر بھی ہوگی، بھلائی بھی ہوگی اور برائی بھی ہوگی، دونوں مادے اس میں ہوں گی۔ ہم فرشتوں میں تو صرف خیر ہی خیر کا مادہ ہے اور برائی کا مادہ ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کے ارادے میں یہ بات تھی کہ ایسی مخلوق کو زمین میں پیدا کرنا ہے جس میں خیر کا پہلو بھی ہو، بھلائی کا پہلو بھی ہو اور برائی کا پہلو بھی ہو۔ تو فرشتوں نے اسی بات کے پیش نظر یہ سوال کیا کہ باری تعالیٰ ایسی مخلوق آپ پیدا فرما رہے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد مچائے، قتل و غارت کرے گی۔ اللہ رب العزت کے سامنے فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ آپ زمین میں اپنا نائب بناتے ہیں
اس لیے تاکہ وہ مخلوق آپ کی عبادت کرے، تو آپ کی عبادت تو ہم خوب کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، دن رات کھانے پینے کے لیے بھی ان کو چھٹی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، ان کے بیوی بچے نہیں، ان میں تناسل نہیں چلتا جیسے انسانوں کے نسل چلنے کے لیے نکاح کی ضرورت ہے اور بیوی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، وہ بھی نہیں۔ ہم تو ہمارا مشکلیں فارغ ہیں آپ کی فرما برداری کی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت جواب دیا فرشتوں سے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت کے علم میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو وقت تھا آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی اور پانی کا دھارا بنایا اور اس کا ایک مجسمہ بنایا، اس کو سوکھنے دیا گیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے خود ہی روح ڈالی، وہ حضرت آدم ایک انسان بن گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے ان کو پیدا فرمایا، ایک انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح ڈالی گئی، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جن چیزوں سے واسطہ پڑنے والا تھا ان تمام چیزوں کے نام یاد کرا دیے، اپنی طرف سے ان کو علم خاص عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا یہ سب چیزوں کے نام ذرا ہم کو گناؤ۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے ہم کو جتنا علم دیا ہم اتنا ہی جانتے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم ان سب چیزوں کے نام گنائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام فر گنا دیے فرشتوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ لیا، میں نے تم سے پہلے کہا تھا میں وہ چیز جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ بات تمہاری درست تھی کہ زمین میں انسان نام کی مخلوق پیدا ہوگی تو انسانوں میں شر کا مادہ بھی ہوگا، ان کے اندر برائی کا پہلو ہوگا، جس پہلو کی بنا پر بعض انسان اس زمین کے اندر فساد مچائیں گے، بعض انسان ایک دوسرے کو قتل کریں گے، دوسرے گناہ کریں گے، اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کریں گے، اور ہم تو نافرمانی کرتے نہیں۔ اللہ رب العزت نے آج کے دن یہ واقعہ ناموں کو گنانے کا ظاہر کر کے فرشتوں کو یہ دکھلایا اور یہ بتلایا کہ دیکھو ضرور انسانوں میں یہ مانتا ہے لیکن انسانوں کو میں اپنا علم بھی عطا کروں گا، اور جس کو میرا علم نصیب ہوگا، جس کو علم الہی اور علم نبوت کہتے ہیں، وہ پھر خیر کے اوپر رہے گا، بھلائی کے اوپر رہے گا، وہ کبھی شر کی طرف نہیں جائے گا۔ تو میں اس زمین کے اندر اپنے بندوں کو، انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں اور ان کو اپنی نیابت، اپنی خلافت عطا کروں گا۔ یہ میری نیابت اور خلافت ان کو ملے گی تو یہ میری نیابت اور خلافت کو وہی لوگ انجام دیں گے جن کے پاس میرا اتارا ہوا علم ہوگا۔ وہ کبھی زمین میں فساد نہیں مچائیں گے، وہ زمین میں کسی کو قتل نہیں کریں گے، وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ زمین میں جو فساد مچانے والے ہوں گے ان کو وہ سمجھائیں گے، زمین میں قتل و غارت گری کرنے والوں کو وہ سمجھائیں گے، اور زمین میں امن و امان، زمین کے اندر پریم، بھائی چارہ، انصاف قائم ہو، سکون قائم ہو، اس کی وہ محنت کریں گے وہ لوگ جن کے پاس میرا اتارا ہوا علم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے میں فرشتوں کو یہ سمجھا دیا کہ یہ مخلوق جو میں پیدا کرنے والا ہوں، یہ مخلوق دو جہت والی ہے، ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے ذات سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے فرشتوں سے بھی اونچے درجے پر فائز ہو جائیں گے، اور جو لوگ برائیاں کریں گے، برے راستے پر چلیں گے، ان کو سمجھانے والے لوگ سمجھائیں گے۔ اگر سمجھانے سے وہ واپس آ جاتے ہیں، صحیح راستے پر پڑ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ پھر ان کے لیے آگے میری ناراضگی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کے ذریعے سے نسل چلائی، اور ان نسل کو، جن کو ہم
لیتے ہیں ان کو سمجھانے کا کام بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سونپا کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو صحیح راستہ دکھاؤ۔ ہر انسان میں یہ دونوں پہلو ہیں۔ کبھی ہم کو کسی چیز پر بہت غصہ آتا ہے، اور غصہ آتا ہے تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ اس غصے کو پورا کریں، اور غصے کے اندر اگر سامنے کوئی ہے تو اس کو ایسا بولیں، اس کے ساتھ یہ کریں وہ کریں، حتیٰ کہ آدمی اپنی بیوی بچوں پر بھی غصہ ظاہر کرتا ہے۔ ایک یہ پہلو، اور انسان کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھ کر اس کا دل پسیجتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی تکلیف کو دور کروں، میں اس کے کام آؤں، میں کیا کروں کہ اس کا دکھ درد دور ہو جائے، رحم کا مانگتا۔ اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ اچھی سواری حاصل کرنے کی، کبھی نفس میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں، شہوت پوری کرنے کے یہ تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس میں آدمی کبھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے، خدا کے حکموں کو توڑ کر اپنے ان تقاضوں کو، پیدا ہونے والے تقاضوں کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے خدا کا حکم ٹوٹ جائے، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، لباس میں، اپنی شکل و صورت بنانے میں، شادی بیاہ میں، ہر چیز میں وہ چاہتا ہے کسی طرح بھی میں اپنے دل میں جو تقاضے پیدا ہوئے ان تقاضوں کو پورا کریں، خواہشات کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہم جس کو نماز میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین کے بعد پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، بڑے مہربان ہیں، خوب رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت یہ ہوئی کہ ان انسانوں کو دنیا میں جب ان کے اندر خیر اور شر دونوں مانتے رکھے گئے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو صحیح طریقہ سمجھانے کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ ان انسانوں کو دنیا میں جب ان کے اندر خیر اور شر دونوں مانتے رکھے گئے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو صحیح طریقہ سمجھانے کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام پہلے ہی دن سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہی اس دھرتی پر اتارا، ان کو یہ کہا کہ آپ کو یہ محنت جاری کرنی ہے کہ میرے بندوں کو، آپ کی جو اولاد ہے ان کو، اور پھر جو ان کے اولاد ہو ان کو بتاتے رہو کہ صحیح راستہ یہ ہے اور غلط راستہ یہ ہے۔ نفس میں جو تقاضے پیدا ہو ان تقاضوں کو پورا مت کرو۔ وہاں یہ دیکھو کہ یہ تقاضے کون سے ہیں، کون سے تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے دائرے میں آتے ہیں، اور کون سے تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی میں آتے ہیں۔ جہاں خدا کا حکم ٹوٹتا ہو، نفس کے اس تقاضے سے قدم واپس لے لو، وہاں اس تقاضے پر پاؤں رکھ دو، اس کو کچل دو، اور وہ تقاضے جو نفس میں پیدا ہوتے ہیں اور جائز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم اس پہ نہیں ٹوٹتا، اس کو پورا کرو۔ گرمی لگ رہی ہے، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی پینے کو جی چاہتا ہے، پیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھنڈا پانی پیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ گوشت کھانے کا جی چاہ رہا ہے، حلال کمائی سے گوشت خریدا، پکایا، کھایا، پیٹ بھر کے کھائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، کوئی منع نہیں۔ لیکن ناجائز طریقے سے کمانا یا حرام کمائی سے گوشت خریدنا، مٹھائی خریدنا، کوئی بھی چیز خریدنا، کھانا کھلانا، سب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کا زندگی میں بہت نقصان ہوتا ہے، کھانے والے کو بھی، جس کو کھلایا گیا ان کو بھی۔ حرام کا لقمہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
तमाम पैगंबरों को अल्लाह ताला ने फरमाया था हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ, खाओ हलाल और पाकीज़ा चीज़ें और नेक अमल करो, उसमें कोई ममानात नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि रूखा सूखा खाओ या चटनी रोटी खाओ या खामखा भूखे रहो, नहीं, पेट भर के खाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने एक रहमत खिलाई, 2 वक्त पेट भर के खाया, लजीज खाना खाया, हलाल है, पेट भर के खाइए, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने एक रहमत दी। लेकिन हराम का एक लुक्मा क्या, एक जर्रा भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन छोटे थे, बहुत बच्चे, ज़कात की खजूर थी जो तकसीम करने के लिए थी, आए और अचानक से बच्चे की आदत होती है उठाते उसको मुंह में रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह में उंगली डाली और आपने उनके मुंह में से अंदर से खजूर को खींच कर निकाल दिया और फरमाया कख कख, यानी यूँ करके निकालो, और अभी हालत में हो तो निकालो। क्यों? आले रसूल थे और आले रसूल के लिए ज़कात हलाल नहीं। देखिए एक बच्चा है, भूल से खा लिया, बेखबरी में खा लिया, उसको हलक के अंदर भी नहीं उतरने दी। ये है तालीम कि अपनी औलाद को आदमी हलाल खिलाए, चाहे सीधा साधा खिलाए लेकिन हलाल खिलाए। हराम कमाई लाकर औलाद को खिलाना अपनी औलाद के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी। इसलिए एक हदीस पाक में है कि जब आदमी ने हराम ग़िज़ा से अपने जिस्म की परवरिश की, हराम लुक़मे से जिस जिस्म की परवरिश की गई उस जिस्म के लिए जहन्नम की आग ही बेहतर है। फिर इबादतें कबूल नहीं होती, फिर दुआएं कबूल नहीं होती, इबादतों के अंदर लुत्फ़ नहीं रहता, और जिसने भी हराम लुक़मे खाए फिर उसके जज्बात और ख्वाहिशात गलत बनते हैं। खैर मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का ये तकाजा हुआ कि इस धरती पर बसने वाले इंसानों को जिनके सामने दोनों तरह के रास्ते होंगे, नफ्स में बुरे तकाजे भी पैदा होंगे, नफ्स में अच्छे तकाजे भी पैदा होंगे, तो इनको समझाना चाहिए और उनके सामने कोई रास्ता खोल कर बयान करे कि भाई चलने का रास्ता ये है, जीने का तरीका ये है, इस तरीके पर जियो, तो इस तरीके पर जियोगे, अमन व अमान में रहोगे, चैन और सुकून में रहोगे, अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर बरकतें नाजिल होगी और अल्लाह ताला तुमसे दुनिया में भी और मरने के बाद भी तुमसे खुश रहेंगे। वो रास्ता अंबिया ने आकर बताया, और ये रास्ता चलने का नहीं है, ये शैतान का रास्ता है। इस रास्ते पर चलोगे तो ख्वाहिशात पूरी होगी, नफ्स के तकाजे पूरे होंगे, कुछ वक्त की लज्जतें पूरी होगी, लेकिन इसमें चैन नहीं है, सुकून नहीं है। हजारों लज्जतें पूरी करके भी तुम्हारे नफ्स को चैन और सुकून नसीब नहीं होगा, घर में बरकतें और रहमतों का नामो निशान नहीं होगा। आदमी आए दिन बेचैनी में, आए दिन आदमी परेशानियों में जिंदगी गुजारेगा। इस रास्ते पर नहीं चलना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मिसाल दी कि एक रास्ता है सीधा, आप तो यूँ सीधा रास्ता है, फरमाया उस सीधे रास्ते के दोनों तरफ कुछ गलियां हैं जो उस रास्ते से लगकर निकल रही है। हर गली के दरवाजे पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। फिर फरमाया कि उस रास्ते के किनारे पर एक आदमी बैठा है। यहाँ जो दाएं बाएं जो गलियां हैं, हर गली के ऊपर एक बुलाने वाला खड़ा है। जब कोई चलने वाला इस रास्ते पर चलता है तो उस दाएं बाएं दरवाजे जो हैं जहाँ पर्दे पड़े हुए हैं, वहाँ हर कोई बुलाता है इधर आ जाओ, वो कहता है इधर चलो, वो कहता है इधर आ जाओ, वो कहता है इधर मुड़ जाओ। लेकिन बराबर इस सीधे रास्ते के बिल्कुल किनारे पर सीध में एक दाई है, वो कहता है दाएं बाएं देखना मत, दाएं बाएं मुड़ना मत, सीधे सीधे चले आओ। फिर आपने इस मिसाल को समझाया कि सीधा रास्ता वो सिरात मुस्तकीम है। सूरह फातिहा में हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते की राह दिखा, सीधा रास्ता हमको अता फरमा। सीधे रास्ते की हिदायत मांगते हैं हर नमाज की हर रकात में
اکیلے پڑھتے ہیں تو ہمارے رکعت میں پڑھتے ہیں، امام صاحب 2 رکعتوں میں زور سے پڑھتے ہیں، اخیر کی 2 رکعتوں میں آہستہ پڑھتے ہیں، سب کے لیے پڑھتے ہیں وہ۔ یہ اہم ترین دعا ہے پوری نماز میں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ۔ تو آپ نے فرمایا صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم پر آدمی جب چلنا شروع کرتا ہے، یعنی دنیا میں جب آدمی دین پر چلتا ہے تو اس کے دائیں بائیں اس کے دل میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے سامنے بات لاتا ہے، ادھر چلو ادھر چلو، وہ ادھر دائیں طرف والا بلاتا ہے، بائیں طرف والا بلاتا ہے۔ کمائی کے اندر کبھی شیطان کی طرف سے دعوت آتی ہے کہ ایسا کاروبار کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں کبھی شیطان کی طرف سے دعوت آتی ہے کہ کاروبار، یہ شادی بیاہ میں یہ رسومات ادا کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ خاندان میں یہ چلتا ہے۔ یہ ہے دائیں بائیں کے راستے، ہر راستہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ لیکن جب آدمی دائیں بائیں مڑنے کا ارادہ کرتا ہے یا وہ پردہ ہٹانے کا ارادہ کرتا ہے، وہاں سے آواز آتی ہے کہ سیدھے چلو، دائیں بائیں مڑنا مت، وہ راستے جانے کے لیے نہیں، وہ امتحان کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا وہ داعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار رہا ہے، وہ اللہ کے نبی ہے جو کہتے ہیں سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت بتلائی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی کے اوپر چلو، اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کے اوپر مت چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ دوسرے راستے تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا کر دور لے جائیں گے۔ یہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے مقدس، سب سے پاک ہستیاں جن کو انبیاء کرام کہتے ہیں اس دنیا کے اندر اتارا۔ انبیاء کو ذمہ داری دی گئی کہ میرے بندوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، اپنی جان کی پرواہ مت کرو، اپنے خاندان کی پرواہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء دنیا میں بھیجے، مختلف قوموں میں، مختلف زمانوں میں، اور ہر نبی نے اللہ کا دیا ہوا یہ مشن پورا کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نبوت کی ذمہ داری کو پورا ادا فرمایا۔ کوئی کمی کوتاہی کسی نبی نے نہیں، حتیٰ کہ ان کے اوپر حالات آئے، کسی نبی کو ان کی قوم نے آرے سے چیر دیا، لیکن اپنی ذمہ داری سے باز نہیں آئے۔ کسی نبی کو ان کی قوم نے قتل کیا، کتنے انبیاء اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں شہید ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پورا پہنچایا، اور اتنے مخلص۔ ہر نبی کی صدا ہوتی تھی، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ ہر نبی کی آواز ہوتی تھی، انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ، بھلا سوچنے والا ہوں، میں تمہارے لیے امانت دار ہوں۔ یہ نبیوں کے ذریعے سے ہر دور میں امت کو زندگی گزارنے کی جو راہ دکھائی گئی، اسی کا نام دین ہے، اور اسی طریقے کو اپنانے کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے یہ پوری دنیا جب صحیح راستے سے محروم تھی، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں تھا جس پر چل کر آدمی واقعی اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے۔ عیسائی مذہب تھا دنیا میں، لیکن صحیح شکل میں نہیں۔ یہودی مذہب دنیا میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت، لیکن صحیح شکل میں نہیں۔ صحیح دین کسی یہودی کے پاس نہیں تھا، صحیح عیسائیت کسی عیسائی اور کسی نصرانی کے پاس نہیں تھا۔ کچھ اللہ کے بندے تھے، وہ الگ تھلگ پہاڑوں کی غاروں میں اور جنگلوں کے اندر اپنی عبادت گھروں کے اندر زندگی گزار رہے تھے، تارک الدنیا ہو کر، دنیا چھوڑ کر، بالکل زاہد بن کر۔ ان کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ اپنی زندگی صاف ستھری گزار رہے تھے بس۔ لیکن پوری دنیا کے جتنی قومیں تھیں، جو ملک تھا، کہیں بھی صحیح راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ انبیاء کی دی ہوئی دعوتیں، انبیاء کے بتائے ہوئے راستے لوگوں نے چھوڑ دیے تھے اور اس سے بالکل دور ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے
اس دھرتی والوں پر رحم فرمایا اور پوری دنیا کے وسط میں مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے افضل تمام نبیوں کے امام حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا اور قیامت کے لیے ان کو نبوت کی ذمہ داری عطا فرمائی. صرف مکے والوں کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری عطا فرمائی کہ میرے بندوں کو قیامت تک کے لیے میرا پیغام دے دو اور ان کو زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ بتا دو کہ جس پر ہر قوم چل سکے اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکے. آپ کی عمر شریف اس وقت 40 سال کی تھی. آپ مکے کے نہایت پاک باز اور بہت ہی پارسا، بہت سچے، بہت امانت دار نوجوان کہے جاتے تھے. سب کو آپ کی عفت پر، پاک دامنی پر بھروسہ تھا کہ بہت نیک آدمی ہیں، بڑے امانت دار ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کو ستاتے نہیں ہیں. آپ کی زندگی کھلی کتاب تھی مکے والوں کے سامنے. نبوت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی اور کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈراؤ، رشتہ داروں کو بتاؤ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، دین کی دعوت پیش کی. خاندان کے کچھ لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کو جھٹلایا. آپ کا چچا، حقیقی چچا ابو لہب، پتھر اٹھا کر آپ کی طرف پھینکا، کہا تمہاری ہلاکتی ہم کو اس نے اکٹھا کیا تھا. دشمنی وہاں سے شروع ہو گئی. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کسی کی مخالفت کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی ہے، ہمارا پیغام ہمارے بندوں کو پہنچانا ہے. ایک ایک آپ کی دعوت کو قبول کرتے رہے. جو قبول کرتا تھا آپ کی دعوت کو، اس کے اوپر سخت حالات آتے تھے، سخت آزمائش آتی تھی. پورا مکہ کفر اور شرک کا ماحول، اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے. 360 کو پوجنے والے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو عقیدہ ان کے یہاں شرک کا برسوں سے چلا آ رہا تھا، اس کے بالکل خلاف دعوت دی جا رہی ہے. اس لیے کہ اس پہ کامیابی ہے، ایمان کی دعوت پہ کامیابی، اس کے اندر رفعت ہے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلت سے رفعت کے اوپر لے جانا چاہتے تھے، اس لیے اپنے نبی کو حکم دیا کہ بس آپ میری دعوت ہر ایک کو پہنچاؤ. بلال حبشی غلام تھے، انہوں نے آپ کی دعوت قبول فرمائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے بہت باعزت سردار تھے، انہوں نے آپ کی دعوت قبول فرمائی. عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ انہی دنوں میں آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ ملے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ اس دین میں آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ یعنی آپ کا ساتھ کون دے رہے ہیں؟ آپ کی دعوت کو قبول کون کر رہا ہے؟ کیونکہ جو قبول کرتا تھا وہ چھپے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر و عبد، میرے ساتھ ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے. آزاد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک غلام بلال. اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ میری دعوت کو آزاد بھی قبول کر رہے ہیں اور غلام بھی قبول کر رہے ہیں. میں جو دین لے کر آیا ہوں ہر طبقے کے لیے ہے. معاشرے میں، سماج میں اور سوسائٹی میں جو سب سے اونچا طبقہ ہے، جن کو قیادت حاصل ہے، لیڈرشپ حاصل ہے، ایسوں کے لیے بھی یہ دین ہے. اور جو لوگ اس سماج میں سب سے نچلے طبقے کے ہیں، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جن کو خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا. آپ نے فرمایا کہ غلام بھی اس دین کو قبول کرتے ہیں. آپ نے یہ جواب دیا. یہ وہ ابتدائی دور تھا، ابتدائی دور تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ایک زمانہ گزرا، ظلم و ستم دن رات ان پر ڈھایا جاتا تھا. بڑے بڑے سردار جمع ہو کر ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، وہ صبر کرتے تھے. کیا بیتی ہوگی، کتنے دن ایسے ان کے گزرے ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے آقا حضرت بلال کے سردار جو مالک تھے امیہ ابن خلف، ان کے پاس سے ان کو خریدا اور خرید کر پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا تاکہ ان کو کوئی ستائے نہیں.
ہم حکایت صحابہ میں اور حیات الصحابہ یہ واقعات سنتے ہیں، یہ اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس دین کو وجود میں لانے کے لیے اور اس دین کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو دنیا کی زندگی تھوڑی سی دی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنانے اور سنوارنے کے لیے دی ہے، صرف گزار دینے کے لیے نہیں۔ زندگی گزارنا تو یہ ہے کہ آدمی کھائے، کمائے، اپنے بچوں کی پرورش کرے، ان کا شادی بیاہ کرے، مکان بنائے اور پھر اپنے بچوں کے لیے مکان بنائے اور دنیا چھوڑ دے، یہ زندگی گزارنا، چاہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہو۔ اور زندگی بنانا یہ ہے کہ آدمی سب کچھ کرے، اپنے اولاد کی پرورش کرے، کھائے کھلائے، سب کچھ کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر رہ کر کرے، خدا کے حکموں کو ہمیشہ سامنے رکھے، اس کے اندر ذرہ برابر جھول نہ پڑے، پھر کمائے، پھر تجارت کرے، پھر سروس کرے، کوئی حرج نہیں۔ یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا، اسی کا نام دین ہے، اور اسی کی دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی دین پر چلنے میں کامیابی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی لائن کی ہم کو تعلیم دی ہے، ان تمام کو ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ دین صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ تو دین کے ایک شعبے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایک درخت ہوتا ہے، اس کی ڈالیاں ہوتی ہیں، ہر ڈالی سے پھر ٹہنیاں نکلتی ہے، تو فرمایا کہ ایمان کا ایک تنا ہے، اور اس سے جو ڈالیاں نکلتی ہے وہ 70 سے زیادہ ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 70 سے زیادہ کا مطلب انگنت، بے شمار ہے۔ وہ سارے ایمان کے شعبے ہیں، ان سب کو اپنی زندگی میں لانا اور ہماری زندگی کو اس کے مطابق بنانا، اس کو کہتے ہیں دین۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے اس کو کہتے ہیں پورا داخل ہونا۔ ایک تو ہے کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھ لیتا ہے 5 وقت کی، کبھی نماز چھوڑتا نہیں ہے، اور اپنے دل میں خوش ہے کہ میں دیندار ہوں، میں اسلام میں پورا داخل ہو گیا، اس کی تجارت دین کے مطابق نہیں ہے، وہ ملازمت کرتا ہے لیکن اس کی کمائی شریعت کے مطابق نہیں ہے، شادی بیاہ کرتا ہے تو شادی بیاہ میں وہ سنت کے طریقوں کو اپناتا نہیں ہے، تو یہ دین میں پورا داخل نہیں ہے۔ اس کے اندر صرف نماز کا دین ہے، ایک شعبے کا دین ہے، بقیہ شعبوں کا دین اس کے اندر نہیں آیا۔ انبیاء کی محنت کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کے بندے دین کو پورا اپنائیں، کہ ان کے ظاہر میں باطن میں دین ہی دین ہو، گفتار میں، کردار میں، برتاؤ میں دین ہو، اور دین کے اندر جو رحمت ہے، دین میں جو برکتیں ہیں، دین کے جو ثمرات ہیں، وہ تبھی حاصل ہوں گے جبکہ آدمی پورے دین کو اپنائے گا۔ کسی آدمی کو بہت سخت بیماری لگ گئی، ڈاکٹر نے اس کو علاج دیا، کئی طرح کی گولیاں دی، صبح کھانے کی ہے، 9 بجے استعمال کرنی ہے، 10 بجے فلاں انجیکشن لینا ہے، دوپہر کو یہ کھانا ہے اور شام کو 4 بجے یہ کھانا ہے، کئی علاج بتائے۔ ان سب پر اس کا علاج ان تمام سے مل کر ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، میں تو جو دوا بہت میٹھی ہے، جو گولی بہت اچھے رنگ کی ہے وہی استعمال کروں گا، اور جو دوا ڈاکٹر صاحب نے بہت کڑوی دی ہے، گولی بہت بدمزہ ہے، وہ استعمال نہیں کروں گا، اس کو ایک طرف رکھ رہا، وہ مریض کبھی تندرست نہیں ہو، اس کا علاج کبھی صحیح علاج، وہ چاہے زندگی بھر علاج کرتا رہے، اس کی بیماری دور نہیں ہو۔ بس اسی طرح سے ہماری زندگی صحیح رخ پر تبھی آ سکتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو
عبادات کا دین دیا ہے، عقائد کا دین دیا ہے، معاشرت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی اس کا جو دین دیا ہے، آپس میں معاملات کیسے کرنے، تجارت کیسے کرنی، زراعت کیسے کرنی، ایک دوسرے کو کوئی چیز کرائے پر دیتے ہیں یا لیتے ہیں کیسے دینا اور کیسے لینا، اس کو جب تک ہم ان تمام کی پابندی نہیں کریں گے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یہ جب تک تمام شعبوں کے اندر ہم دین کو اپنائیں گے نہیں، تب تک ہم اسلام میں پورے داخل ہونے والے نہیں۔ آج ہم صرف عبادات کا جائزہ لیں کہ ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے۔ نماز ہے بھی تو ہماری زندگی میں کتنی، نماز بھی ہمارے زندگی کے کاموں کے تابع ہے، وقت ملا تب نماز پڑھیں گے۔ ہماری نماز، ہمارا کام، ہماری زندگی نماز کے تابع نہیں ہے، نماز کو ہم نے اپنے کاموں کے تابع کر دیا۔ جب وقت ملا، چاہے مکروہ وقت ہو، تب نماز پڑھیں گے۔ اذان چاہے ہوتی رہے، اذان کے سن کر بھی ہمارے کام میں کوئی تبدیلی نہیں، ہم اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، مسجد کی جماعت ہو جاتی ہے، یہ عام امت کا حال ہے میرے بھائی۔ حالانکہ نماز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دین کا بنیاد قرار دیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین۔ خیمہ پہلے بناتے تھے تو کپڑے کا، بہت موٹے کپڑے کا پردہ ہوتا تھا، بیچوں بیچ میں ایک لکڑی کھڑی کرتے تھے، بہت اونچا کھمبا ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ پردہ ڈالتے تھے اور وہ چاروں طرف اس کے کھنٹے گاڑ کر اس کے کناروں کو باندھ دیتے تھے، خیمہ تب کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بیچ کا کھمبا جو اس کو عربی میں عمود کہتے ہیں، اگر اس کو ہٹا دو تو چاروں طرف چاہے کھنٹے گڑے ہوئے ہوں گے، وہ پردہ سروں کے اوپر آ جائے گا، اس کے اندر کوئی رہ نہیں سکے گا، بیٹھ بھی نہیں سکے گا۔ تو فرمایا کہ نماز پورے دین کے لیے عماد ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا، اس کا پورا دین گر جائے گا۔ پھر زندگی کے دوسرے شعبوں میں سے تو دین نکل ہی جائے گا اگر نماز زندگی کے اندر نہیں۔ نماز ہو اور اس طریقے پر ہو جس طریقے پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز کے اندر خشوع، نماز کے اندر خضوع، نماز کے اندر اخلاص۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ خالی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نبوی ترتیب پر نماز پڑھنا، نبوی کیفیت پر نماز پڑھنا۔ ہم نے نماز پڑھی بھی تو اپنی نماز پر کبھی محنت نہیں کہ میری نماز میں کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہے، میرا ہاتھ باندھنا صحیح ہے یا نہیں، میرا ہاتھ اٹھانا سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا کھڑا رہنا سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ نماز میں 7 سے 8 حالتیں ہیں، کم سے کم اس کو آدمی محنت کر کے درست کر لے تو نماز کا ظاہر تو درست ہو گیا۔ پھر پڑھنے میں جو چیزیں ہیں اس میں بھی بہت سی چیزیں تو ہے وہ ہر مرتبہ پڑھنی ہے، اس کو صحیح کر لے۔ ظاہر کو صحیح کریں گے تو نماز کا باطن صحیح ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ نماز ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے صاحب نصاب کے اوپر، رمضان کے مہینے کے روزے اللہ کا ایک حکم ہے۔ یہ عبادات کے جتنے طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو بندوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کو 4 کو دین کے بنیادی ارکان کہتے ہیں۔ جیسے یہ چھت 4 دیواروں کے اوپر کھڑی ہے تو 4 دیواریں جو ہے یہ چھت کے لیے ارکان ہیں، اگر یہ دیواریں نہ ہو تو چھت سیدھی نیچے آئے، 1-2 طرف کی دیواریں نہ ہو تو چھت سیدھی نیچے آئے، تو یہ 4 ارکان کے اوپر پورا دین کھڑا ہوتا ہے۔ ہم ذرا غور کریں امت کا حال بقیہ فرائض کے بارے میں کیسا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دین کو پورا زندگی میں لانے کے لیے کوشش کرنا اور محنت کرنا، اور دین جیسے 1450 سال پہلے دنیا میں محنت اور قربانیوں سے وجود میں آیا، اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت لگی ہے، آپ کے دن رات کی محنت اس کے پیچھے لگی ہے۔ کتنے مجاہدے، کتنے مشقتیں آپ نے برداشت کی، آپ کے صحابہ نے برداشت کی، کتنا خوف، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، کتنے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، تب جا کر یہ دین وجود میں آیا۔ دین قربانیوں سے وجود میں آتا ہے اور قربانیوں سے ہی ہماری زندگی میں آتا ہے۔
محنت سے ہی زندگی میں آئے گا اور محنت سے باقی رہے گا۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے موت تک ہم دیندار رہیں گے اور 100% دین میرے گھر میں آ جائے گا، نہیں۔ قرآن پاک میں واقعات بیان کیے گئے ہیں، نبی ہیں جن کے گھر میں وحی آتی ہے، وحی لے کر جبرائیل اترتے ہیں، اس نبی کی بیوی نے اپنی زندگی میں دین کو لانے کی محنت نہیں کی اور کوشش نہیں کی، تو نبی کی بیوی ہدایت سے محروم رہی، نبی کی بیوی ہدایت سے محروم۔ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے والد ہیں، انہوں نے کوشش نہیں کی تو وہ ہدایت سے محروم رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہیں، آپ کی بچپن سے انہوں نے پرورش کی ہے، آپ کو نبوت ملی اور جب حالات آئے تو آپ کا ساتھ دیا ہے۔ مشرکین مکہ سے انہوں نے لوہا لیا، ان کا مقابلہ کیا، ان سے دشمنی مول لی۔ آپ کا جب بائیکاٹ کیا گیا تو بائیکاٹ میں آپ کا ساتھ دیا ہے۔ پیارے چچا دنیا سے جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں، چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے، تاکہ اس کے ذریعے سے قیامت کے دن میں آپ کے لیے گواہی دے سکوں اور آپ کے لیے سفارش کر سکوں۔ چچا نے بھتیجے کی اس آخری دعوت کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے۔ تو یہ ہدایت یعنی دین محنت سے آتا ہے، طلب سے آتا ہے، کوشش سے آتا ہے۔ اپنے کاروبار میں ہم مشغول رہیں، کھاتے پیتے رہیں، اپنی ترتیب پر زندگی گزاریں، اپنی روٹین کی زندگی گزر رہی ہے اور اس پر خوش ہے کہ اچھی آمدنی ہے، اللہ کا شکر ہے، بس اس پر شکر گزاری کرتے رہیں، لیکن دین کو زندگی میں لانے کے لیے محنت نہ کریں، اپنے گھر کے اندر گھر والوں کی زندگی میں دین آئے اس کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ دین ہمارے اندر 100% رہے اور موت تک باقی رہے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک وقت آئے گا آدمی صبح کرے گا ایمان والا ہونے کی حالت میں اور شام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں، شام کرے گا ایمان والا ہونے کی حالت میں اور اس کی بعد والی صبح کرے گا کافر ہونے کی حالت میں۔ کیا مطلب؟ ایمان والا تھا، سچا ایمان والا تھا، لیکن یہ ایمان جاتے دیر نہیں لگی، وہی محنت اور غفلت سے ایمان، محنت چھوڑنے سے اور غفلت اختیار کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ کون سے فتنے کا شکار ہو جائے آپ، اور آدمی محنت کرتا ہے، چوکنا رہتا ہے، تو کوئی آدمی اس کے ایمان کو چھین نہیں سکتا۔ محنت کر کے کچھ کمائی حاصل ہوئی، پیسے ہیں، سفر میں ہے آپ، تو آدمی سمجھدار آدمی پیسوں کی حفاظت کرے گا، پیسوں کو ادھر ادھر سیٹ پر گاڑی میں رکھے گا نہیں، اس کو سامان میں چھپا کر رکھے گا، جہاں رکھا ہے اس سامان کے اوپر برابر نظر رکھے گا، سوتے وقت بھی بار بار اس کو دیکھے گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ اس پہ رقم ہے، چوکنا پر۔ اور جو شخص غفلت برتے گا، کہیں بھی رکھ دیا تو کب چور اور اچک کے آ کر اس کو لے جائے، کس وقت وہ لے کر چلا گیا، ذرا ایک منٹ کے اندر نظر چکی وہ لے کر چلا گیا۔ آج چاروں طرف جو ماحول ہے وہ ہمارے ایمان کو ضائع کرنے والا ماحول ہے، اور یہ فتنے کم نہیں دن بدن بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا ایسے ہی اس کے اندر شر بڑھتا جائے گا۔ زمانہ نبوت سے جیسے دور ہوتے جائیں گے شر بڑھتا جائے گا، برائی بڑھتی جائے گی۔ ایسے وقت میں جب برائی بڑھتی جا رہی ہو، خیر کے اوپر قائم رہنے کی محنت، اپنی زندگی میں خیر آئے، خیر وجود میں آئے، اس کی محنت بڑھانا ضروری ہے، اس کی محنت بڑھانا ضروری ہے۔ ایک سطح پر ہماری محنت باقی رہے تو اس سے کام نہیں چلنے والا۔ غرض میں عرض کر رہا تھا کہ دین کو زندگی میں لانے کے لیے اور اپنی زندگی کو
دین کے اوپر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم محنت کریں، اور انبیاء کرام یہی محنت دنیا کے اندر اس محنت کے رخ کو زندہ کرتے ہیں تاکہ امت اس محنت میں لگے اور اپنے دین کو محفوظ کرے۔ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں وہ تقاضے جب پورے ہوں گے اور آدمی ان تقاضوں کے اوپر آئے گا تو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارنے والا بنے گا۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدمی اس کا مصداق بن جائے گا کہ اس کے اندر ہر طرح کا دین موجود ہوگا، اس کی معاشرت کے اندر بھی دین نظر آئے گا، اس کے معاملات میں بھی دین نظر آئے گا، اس کے اخلاق میں بھی دین نظر آئے گا۔ نبیوں کی محنت کو جب لوگوں نے قبول کیا تو حقوق کے لیے چھینا جھپٹی نہیں، حقوق کو ادا کرنے کے لیے جھگڑے ہونے لگے۔ آج ماحول کیا ہے؟ جہاں دیکھو جھگڑے اس کے ہیں کہ ماں باپ نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا، اولاد کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، اور ماں باپ کہتے ہیں ہماری اولاد ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ شوہر کا حق بیوی ضائع کر رہی ہے، اور بیوی کے اوپر شوہر کے اوپر جو بیوی کا حق ہے اس کا خاوند ضائع کر رہا ہے۔ آج مقدمات اس کے ہو رہے ہیں کہ اس نے پورا حق ادا نہیں کیا۔ مالیات میں اس کے جھگڑے ہیں کہ میرا اتنا مال اس نے کھا لیا۔ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ ہے بخاری شریف میں کہ پچھلے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے والے زمانے کا حال بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی، زمین خریدنے والے نے زمین کے مالک کو قیمت ادا کر دی۔ وہ زمین میں تعمیر کر رہا تھا، کھدائی کے دوران اس میں سے خزانہ نکلا۔ پہلے زمانے میں سونے چاندی کی حفاظت کے لیے مٹکوں میں پیسے یا سونا چاندی رکھ کر زمین کے اندر دفن کر دیتے کھیتوں میں، اور پھر باپ اپنے بیٹے کو بتاتا تھا فلاں جگہ پر خزانہ ہے، کسی اور کو بتانا نہیں۔ اب یہاں پہلے کا دفینہ ہوگا، زمین خریدنے والا کھدائی کر رہا تھا، اس میں سے خزانہ نکلا، تو خزانے کو لے کر جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس گیا اور کہہ رہا ہے بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، کھدائی کے دوران اندر سے خزانہ نکلا ہے، میں نے آپ کو زمین کی قیمت ادا کی ہے، یہ خزانہ لے لیجیے، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ لے لیجیے۔ زمین کا مالک کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے زمین بیچ دی، اس کی قیمت لے لی، اب زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ تیرا، میں اس خزانے کو نہیں لوں گا۔ وہ انکار کر رہا ہے، دونوں میں اس پر جھگڑا ہوا، یہ کہہ رہا ہے خزانہ تو لے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خزانہ تیرے پاس ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں اس زمانے کے نبی کے پاس گئے اپنا جھگڑا لے کر۔ بتائیے نبی نے اپنے اس امت کے اپنے ان دو افراد کے جھگڑے کو سن کر ان کا دل کتنا ٹھنڈا ہوا ہوگا کہ حق لینے کا جھگڑا نہیں، حق دینے کا جھگڑا ہے، حق ادا کرنے کا جھگڑا ہے۔ یہ وہی نبی کی تعلیم کو اپنانے کے نتیجے میں خدا کا خوف اتنا پیدا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے تو زمین کی قیمت ادا کی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میں نے زمین کی قیمت لے لی، اس میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ اللہ کے جو نبی اس زمانے میں تھے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا غالباً، انہوں نے ایک سے پوچھا کہ بھئی تمہارے لڑکا لڑکی میں سے کوئی کنوارا ہے؟ تو اس نے کہا میرا لڑکا ہے۔ دوسرے سے پوچھا خریدنے والے سے کہ تیرے لڑکی ہے؟ اس نے کہا میری لڑکی ہے جس کا نکاح باقی ہے۔ دونوں کا رشتہ کر دو اور نکاح کر دو اور یہ خزانہ ان دونوں کو دے دو، جھگڑا ختم کرو۔ خدا کا خوف دل میں ہوگا تو آدمی کو کسی کا حق لینے کے اندر بہت اس کو پہاڑ معلوم ہوگا کہ ایک پیسہ بھی میں دوسرے کا کیسے لے سکتا ہوں، پہاڑ معلوم ہوگا۔ اللہ کے حکم کے اوپر وہ خزانے کیا پوری دنیا کو دینے کے لیے تیار ہو جائے، خدا کا حکم ہے۔ اور دین کی محنت کے نتیجے میں یہی قربانی سکھائی جاتی ہے کہ اپنے جذبات کو، اپنے دل میں جو تقاضے پیدا ہو، دل میں مال کی طلب ہوتی ہے، مال کی خواہش ہوتی ہے، اس کو قربان کرو، اس کو قربان کرو۔ تو یہ تقاضے دل میں جو بھی پیدا ہوتے ہیں، برے تقاضے، ان کو قربان کرنا، اور دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آدمی کھڑا ہو،
یہ ہے دین کی محنت کا مقصد۔ اور یہ میرے بھائیوں سب کی ضرورت ہے، امیر کی بھی ضرورت ہے، غریب کی بھی ضرورت ہے، محنت مزدوری کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے اور بادشاہوں کے لیے بھی ضروری ہے، حکومت کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ دین سب کی ضرورت ہے، جیسے غذا سب کی ضرورت ہے، کھانا پانی ہوا سب کی ضرورت ہے، ایسے دین سب کی ضرورت کی چیز ہے، اسی کے اوپر آخرت کی کامیابی کا مدار ہے۔ یہ دین اپنی زندگی میں کیسے آئے؟ یہ مذاکرے اور یہ اجتماعات اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم دین کی بات سن کر یہ ارادہ کریں اور یہ تہیہ کریں کہ ہم دین کی محنت پہ اتنے لگیں کہ میرا مزاج دینی بنے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو آواز لگائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری سوچ بدل جائے، ہمارا مزاج بدل جائے، ہم دینی مزاج پر آ جائیں، دینی سوچ اختیار کر لیں گے، پھر چاہے کمانے والے بنے، پھر چاہے بڑے تاجر بنے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی تجارت کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، ملازمت کرے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا۔ مسائل صدقات میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں، بادشاہوں نے بادشاہت میں رہ کر کیسے اپنا تعلق اللہ سے قائم کیا۔ بڑے امیر ہیں، رئیس ہیں، ان کے واقعات، ان کا اللہ سے تعلق، وہ اللہ کے یعنی ولی ہے، ولایت کے مقام پر ہے۔ اور دوسری طرف وہ واقعات لکھے ہیں، ایک مزدور ہے، غلام ہے، نوکر ہے، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، فقیرانہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ دین سب کے لیے ہے، آدمی جس حال میں ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا گہرا کر لے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ چاہے زندگی بھر نوکری کر رہے ہیں اور معمولی تنخواہ پر کر رہے ہیں، لیکن ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے کہ اس کا اللہ کا ایک ویلیو ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض اللہ کے بندے ہیں، بال بکھرے ہوئے، لباس سیدھا سادہ، پراگندہ ہاتھ، لیکن وہ اللہ کے سامنے قسم کھا بیٹھے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ لے اور جیسی قسم کھائی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے، اس کا ویلیو اللہ تعالیٰ کیا اتنا۔ بس یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، اور یہ تب ہوگا جب ہم زندگی کو دین کے مطابق بنائیں۔ اپنی سوچ دین کے مطابق پہلے بننی ضروری ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری سوچ دینی بن جائے۔ 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں رہ کر اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی بات سن کر مقصد یہی ہے کہ ہمارا مزاج دینی بنے۔ مزاج دینی بن گیا تو پھر دین کے ایک حکم کو زندگی میں اتارنا آسان ہوگا، اور زندگی کو دین کے حکموں کے مطابق ڈالنا آسان ہوگا، پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے آدمی سالوں کی زکوٰۃ باقی ہو اور اس کے پیچھے ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ کا پورا حساب کرے گا اور زندگی بھر کی باقی زکوٰۃ ادا کرے گا، زندگی بھر کی باقی نمازوں کی قضا کرے گا وہ، کہ میرے خدا کا حکم اس سے کیوں چھوٹ رہا ہے، اس کے اندر بے قرار ہو جائے گا۔ بس یہ بے قراری ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی، بس میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سیدھے سادے مکان میں زندگی کیوں گزاری، کیوں اچھا فلیٹ اور اچھا بنگلہ نہیں بنا۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ زندگی پر نوکری کیوں کرتے رہے، کیوں اپنا بزنس نہیں جمائے۔ نہیں، زندگی تو کیسے بھی گزر جائے، لیکن خدا کے حکموں کے مطابق گزرے اور اللہ کا محبوب بن کر بندہ زندگی گزارے، بس یہ ہے مقصد۔ انبیاء کی محنت کا مقصد یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ارادہ کرو کہ ہم اپنی زندگی میں دین زندہ ہو جائے اور پورے دین پر آ جائے، اس کے لیے ہم محنت کریں گے۔ کرتے ہو ارادہ؟ ماشاء اللہ۔ اور کسی طرح سے وقت نکال کر دین کو سیکھنے کے لیے اور یہ دین زندگی میں آ جائے، اپنی زندگی کو دین کے مطابق کرنے کے لیے ہم کچھ وقت نکالیں، تھوڑا سا وقت نکالیں۔ میرے بھائیوں دن رات تو ویسے بھی گزریں گے، لیکن تھوڑا سا وقت نکالیں گے، اس سے پوری زندگی ہماری صحیح رخ پر آ جائے گی۔ تو ہمارا یہ وقت نکالنا اور ہمارا وقت کی قربانی دینا اور کچھ مال کی قربانی دینا، یہ انشاءاللہ بہت بڑی ہماری کمائی ہو جائے گی۔ اس لیے جو تقاضا آپ کے سامنے رکھا جائے
ارادہ کر کے اور اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سمجھ کر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، تو ہمارے دعاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. یا اللہ تو ہمیں ہمارے تمام غفلتوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہمیں ہماری زندگی کو دین کے مطابق بنانے کے فیصلے فرما. یا اللہ تو ہمیں دین کے اوپر چلنا آسان فرما. یا اللہ تو ہمارے لیے دین پر ثابت قدم رہنا آسان فرما. یا اللہ تیرے حکموں کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ ہر طرح کی غفلتوں سے ہماری زندگی کو پاک فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کی صفائی کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے اعضاء کو ہر طرح کی نافرمانی سے پاک رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق قائم فرما. یا اللہ حضرت فضل سے صراط مستقیم کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ نمازوں کے اندر دھیان پیدا فرما. یا اللہ تلاوت کی حقیقت نصیب فرما. یا اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما. یا اللہ اعمال صالحہ کے ساتھ لگاؤ پیدا فرما. یا اللہ برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. یا اللہ ہماری زندگی یا اللہ 100% دین کے مطابق بن جائے. یا اللہ اس کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول قائم فرما. یا اللہ ہمارے اولاد کی دینی تربیت فرما. یا اللہ ہمارے اور ہمارے گھر والوں کی یا اللہ حاضرین میں سے ایک کی اور ہمارے آنے والے نسلوں کی دین اور ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما. یا اللہ فتنوں سے حفاظت کے فیصلے فرما. یا اللہ محض اپنے کرم سے دین کی محنت کو دنیا کے اندر عام فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو، ہماری جان اور مال کو یا اللہ اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہماری صلاحیت کو، ہمارے اوقات کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے پروردگار عالم تو دین کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ فواحش سے ہماری حفاظت فرما. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے تو ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار حاضرین میں سے ہر ایک کی جائز مرادوں کو پورا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مقروضین کے قرضے ادا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں دین کی محنت ہو رہی ہے یا اللہ اس کے اندر کامیابی نصیب فرما. یا اللہ دین کی محنت کرنے والوں کو اور اس میں اپنی جان اور مال لگانے والوں کو، اپنے اوقات کی قربانی دینے والوں کو قبول فرما. یا اللہ تمام مساجد اور مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام جماعتوں کی اور جو لوگ نکلنے کے لیے ارادے کر رہے ہیں ان تمام کے نکلنے کو قبول فرما. ان
کے ارادوں کو قبول فرما، ارادوں میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ جن کو نکلنا ہے ان کے لیے رکاوٹوں کو ختم فرما، اسباب مہیا فرما۔ اے پروردگار محض اپنے کرم سے، محض اپنے فضل سے تمام مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کی اور مسلمانوں کی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، ظلم و ستم ختم فرما۔ یا اللہ عداوت اور نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما۔ یا اللہ گمراہی کو ختم فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔